کہ یو ایس اے سے ایک بہن نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں تھینکس گیونگ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہی ہے کہ کھانا ہوتا ہے، کہتے ہیں تھینکس گیونگ کے نام پر آئیے آپ کھانا کھائیں، اس میں اگر سارے صرف مسلمز ہوں اور کوئی خرافاتی معاملہ نہ ہو تو اس طرح اس کو سیلیبریٹ کرنا کیسا ہے۔ اور پھر انہوں نے مجھے ویکیپیڈیا کی وہ بھی بھیجی تھی، پھر انہوں نے خود بھی یہ لکھ دیا کہ یہ اصل میں تہوار یوں شروع ہوا تھا کہ جب کوئی کسان لوگ ہوتے تھے، فصل کے اندر اچھی پیداوار آتی تھی تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بطور شکرانے کے طور پہ آپس میں کھانا کھلاتے تھے اور اس کو تھینکس گیونگ کا نام دیتے تھے۔ تو یہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں بالکل مسلمان بھی یہ کر سکتا ہے۔ غیر مسلمین کی طرف سے اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے جو ان کا مذہبی شعار نہ ہو، مذہبی شعار کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اختیار کریں تو سامنے والا آپ کو کافر سمجھے، جیسے آپ گلے میں سلیب ڈال کر آ رہے ہوں سامنے سے تو انڈرسٹوڈ لوگ سمجھیں گے کہ آپ کرسچن ہیں، غیر مسلم ہیں۔ اور اسی طرح ہندوؤں کی کوئی چیز ہے یا سکھوں کی کوئی خاص چیز ہے جو آپ اختیار کریں کہ دور سے دیکھنے میں آپ وہی لگیں، یہ ہمارا مذہب ایک تو منع کرتا ہے۔ دوسرا، کوئی کسی قوم کا مذہبی نہ ہو لیکن قومی شعار ہو۔ قومی شعار کا مطلب کہ اس کا مذہب سے تعلق تو نہیں لیکن اتنا اس قوم کے ساتھ وہ خاص چیز ہو کہ جب اس کو دیکھیں تو آپ کا ذہن فوراً سے غیر قوم کی طرف چلا جائے۔ جیسے بر صغیر پاک و ہند میں جب انگریز آئے تھے تو وہ پینٹ شرٹ پہنتے تھے، ان کی وردی تھی، یا وہ نیکر پہنتے تھے، فوجیوں کو پہناتے تھے، تو دور سے اگر کوئی سامنے سے آ رہا ہوتا تو سمجھ جاتے تھے کہ یا تو یہ انگریز ہے یا انگریزوں کا غلام ہے کوئی خاص طور پر۔ باقی مسلمان یا جو ہندو حضرات تھے وہ تو نہیں پہنتے تھے ایسی چیزیں، لیکن پھر یہ بعد میں آہستہ آہستہ رائج ہو گیا۔ تو وہ اس زمانے کے اعتبار سے دیکھیں یہ قومی شعار تھا اس زمانے میں انگریزوں کا، کہ دیکھیں تو فوراً انگریز کی طرف ذہن چلا جائے۔ تو بس یہ دو چیزیں نہ ہوں پھر آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ اب جیسے اس میں یہ کوئی کسی قوم کا قومی شعار نہیں ہے، ہمارے یہاں پاکستان میں تو کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا اس کو، آپ کے وہاں اگر یہ معروف ہے بھی تو بہرحال آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ نہ کسی قوم کا قومی شعار ہے اور نہ حقیقتاً یہ کوئی مذہبی شعار ہے۔ عام طور پہ کھانا تو ہم بھی کھلاتے ہیں، آپ اس نام پہ کھلا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو گزارش یہ کرتا ہوں کہ دیکھیں ہر قوم کے کچھ تشخص ہوتے ہیں، کچھ ان کی علامت ہوتی ہے، کچھ پہچان ہوتی ہے۔ آپ اس پہچان کو اپنے بچوں کے اندر پختہ کریں۔ اگر آپ ان چیزوں کو سیلیبریٹ کریں گے، ہم آپ کو جواز یا عدم جواز کا ہی فتویٰ دے سکتے ہیں، لیکن اس کے کچھ اثرات بچوں کے ذہنوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ جب آپ وہاں کے معروف کسی ایک ایونٹ کو اختیار کر کے اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں جس کا حقیقتاً مذہب سے تعلق نہیں ہوتا، تو بچوں کا ذہن بنتا ہے کہ دوسرے ان کے ایونٹس کے اندر بھی ہم شریک ہو سکتے ہیں اور دیگر معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح آپ تو چلے جائیں گے، پھر اولاد نے کچھ یہاں سے لیا، پھر یہ اگلی نسلوں کے اندر اور غیر محتاط ہوں گے، اس سے اگلی نسلیں اور غیر محتاط ہوں گی، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ پھر دوسروں کے مذہبی شعار بھی اختیار کیے جائیں گے اور مسلمان کی اپنی شناخت اور پہچان بالکل ختم ہو جائے گی۔ آپ کوشش حتی الامکان یہ کریں کہ اپنے گھر میں کھانا کھلانا ہے نا آپ کو، کسی اور مذہبی نام پہ کھلا لیں، ایصال ثواب کے نام پہ کھلا لیں، ویسے چلے آئیں جی، خوشی بڑھے گی، پیار محبت ہوگا۔ تو یہ باقی جائز ہے، میں نے آپ کو سمجھا دیا، لیکن اس کے منفی اثرات اذہان کے اوپر، ذہنوں پر اور بچوں کی تربیت پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ آج بچہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر وہاں کے غیر مسلمین کے کوئی سیلیبریشن کے ساتھ اسی طرح کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، کل جب وہ کالج یونیورسٹی میں ہوگا نا، اس کو دوست وغیرہ لے جائیں گے غیر مسلمین، ان کے ساتھ ساتھ وہ مذہبی تہوار کے اندر بھی شریک ہوگا۔ اور پھر اپنا مذہب تو ہمیں پتہ ہی ہے، جتنا ہم سکھاتے ہیں اپنا مذہب کو، کہ اپنے مذہب کی بنیادیں نہیں پتہ ہوتی اور ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں صاحب میں فلاں مذہب کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کیا سورسز ہوں گی۔ تو میں دائرہ میں رہ کے کہتا ہوں اپنا مذہب کبھی آپ نے سیکھا ہے؟ پورے قرآن کو آپ نے پوری زندگی گزر گئی، ایک دفعہ بھی ترجمہ اور تفسیر سے نہیں پڑھا، آپ کے گھر میں کوئی حدیث کی کتاب موجود نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر کوئی کتاب آپ نے آج تک نہیں پڑھی، اور آپ ہیں بہت پکے مسلمان اور چاہتے ہیں کہ دوسرے کے مذہب کو جانیں۔ اپنا مذہب تو جان لیں تاکہ وہ تعلیمات آپ کے ذہن میں ہو کہ جب دوسرے کے مذہب کو جاننے کی طرف آئیں اور اس سے کچھ منفی اثرات آپ کی طبیعت یا آپ کے ذہن پہ مرتب ہونے لگے تو آپ کے ذہن میں موجود آپ کے مذہب کی تعلیمات اس کو روک دیں، اس کے منفی اثرات آپ کی ذات تک نہ پہنچ پائیں۔ ورنہ نتیجہ نکل رہا ہے، باہر کے لوگ میری اس کی تائید کریں گے کہ بہت سے بچے غیر مسلم ہو گئے، ایسے لوگوں کے ساتھ چلے گئے ہیں جو بے دین ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی مذہب ہی نہیں مانتے ہم۔ یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جب آپ اپنے گھروں کے اندر ایک مذہبی ماحول نہیں بناتے بلکہ دوسروں کے ماحول کو لا کر اور جواز اور عدم جواز کے فتوے لے کر کہ یہ جائز تو ہے شروع کر دیتے ہیں، اس کے کیا منفی اثرات مرتب ہوں گے یہ ذرا دیکھنے ہوں گے۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔